ایک ماں کی ممتا۔ ایک رات منوج بابو اپنی پتنی مونا کے ساتھ شادی کی پارٹی سے اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی سواری گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ منوج بابو کا گھر مشکل سے 3 کلومیٹر کی دوری پر دہرادون کے ایک پہاڑی گاؤں میں تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ مہینہ ساون کا تھا اور اوپر سے زوروں کی بارش بھی ہو رہی تھی اور انہیں اپنے گھر پہنچنا بھی ضروری تھا۔ ان دونوں پتی پتنی نے پیدل ہی گھر جانے کا نشچے کیا۔ موبائل کی ٹارچ کی مدھم سی روشنی میں وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ وہ ابھی آدھی دور ہی گئے تھے کہ زور سے بجلی چمکی اور بجلی کی روشنی میں ایک عورت کا سایہ دکھا جو ٹھیک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سنسان سی سڑک پر رات کے اندھیرے میں اکیلی عورت کو دیکھ کر انہیں ڈر لگا اور من میں طرح طرح کے وچار آنے لگے کہ کہیں یہ کوئی ہے، جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ ایسا سوچتے ہوئے ان دونوں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے، لیکن بجلی اب بار بار لگاتار چمکنے لگی تھی اور اس بجلی کی چمک میں وہ عورت دور سے ہی صاف صاف دکھ رہی تھی۔ وہ عورت انہیں رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر منوج بابو کی پتنی کی تو حالت ہی خراب ہو رہی تھی، لیکن منوج بابو کو اب لگنے لگا کہ یہ عورت شاید کوئی مصیبت میں ہے۔ منوج بابو جب رکے تو وہ عورت ان سے ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی، بھائی صاحب پلیز میری مدد کیجیے، تیز بارش اور پہاڑی ڈھلان کی وجہ سے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میری گاڑی اس پہاڑی ڈھلان میں نیچے گر گئی ہے۔ اس میں میری ایک معصوم سی بچی ہے، پلیز آپ دونوں اسے بچا لیجیے۔ اتنا کہتے ہی وہ عورت آگے آگے چلنے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی منوج بابو اپنی پتنی کے ساتھ اس اجنبی عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، لیکن ایک انجانے بھے سے ان دونوں کا دل زور زور سے دھڑک بھی رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں پہاڑی سے نیچے اس گاڑی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی میں ایک پیاری سی معصوم بچی رو رہی ہے۔ منوج بابو نے بچی کو گاڑی سے نکالا تو پایا کہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ منوج بابو نے اس بچی کو اپنی پتنی کی گود میں دے دیا۔ پھر منوج بابو کو لگا کہ ڈرائیور کے سیٹ پر بھی کوئی ہے۔ جب وہ آگے جا کر دیکھے تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ ڈرائیور کی سیٹ پر وہی عورت خون سے لت پت ہو کر مری پڑی۔ منوج بابو کو اب سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں پتی پتنی بچی کو اپنے گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ان کی پتنی نے ان سے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ پھر وہ عورت دکھائی کیوں نہیں دی؟ کہیں وہ کوئی؟ منوج بابو بولے، وہ ایک ماں تھی، مر کر بھی اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہے جو، وہی ایک ماں تھی۔ منوج بابو کی یہ کہانی سن کر تو دوستوں میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ دوستوں اگر کوئی مصیبت میں ہو تو ان کی سہایتا ضرور کریں، کیا پتا ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کسی کی زندگی میں بہار لا دے۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہر ایک ماں کی ممتا کو سمرپت ہے۔ دھنیہ واد۔